آغاز میں ذکر بڑے کیس کی بڑی سماعت کا آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی کی مدت کے تعین کے معاملے پر سپریم کورٹ نے اہم سوال اٹھا دیے۔ عدالت نے استفسار کیا، یہ کون طے کرے گا کہ کسی کا کردار اچھا ہے یا نہیں؟ صادق اور امین کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا اس کا مطلب وہی ہوگا جو اسلام میں ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ڈکٹیٹرز کے دور میں گن پوائنٹ پر آئینی ترمیم ہوئی، آئین میں تاحیات نااہلی کا کہیں نہیں لکھا، پھر جھوٹ بولنے پر تاحیات اور بغاوت پر صرف 5 سال کی نااہلی کیوں ہے؟ اسلام آباد سے سہیل رشید رپورٹ کریں گے۔ 62(1)F کے تحت نااہلی کی مدت کے تعین کا کیس سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ میں طویل سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے ریمارکس دیے، منتخب نمائندوں کی قانون سازی کو حقارت سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے سمیع اللہ بلوچ اور فیصل وافدہ کیس کے فیصلے میں تضاد کا بھی ذکر کیا۔ مکھی پہ مکھی مارے جائیں اور کہیں جی آپ کا موڈ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں فیصل وافدہ صاحب نے ریپینٹنٹ ہیں تو ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے، اگر آپ کے موڈ میں نہیں ہے تو مت چھوڑیے، اس کو لائف ٹائم بین کر دیں۔ یہ جو چیزیں پارلیمنٹ نے بہت سوچ سمجھ کے یہ قانون سازی کی نہیں، ان پہ تھوپی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا انتخابات قریب ہیں، کوئی ریٹرننگ افسر عدالتی فیصلہ مانے گا اور کوئی الیکشن ایکٹ جس سے کام متاثر ہوگا۔ کوشش ہے جلد فیصلہ ہو تاکہ ریٹرننگ افسران کنفیوز نہ ہو۔ جسٹس جمال بندوخیل نے سوال اٹھایا، کیا جعلی ڈگری پر نااہلی آرٹیکل 62(1)F کے تحت ہوگی؟ کون طے کرے گا کسی کا کردار اچھا ہے یا نہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ صادق اور امین کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا اس کا مطلب وہی ہوگا جو اسلام میں ہے؟ چیف جسٹس نے کہا نااہلی کی یہ شقیں ایک ڈکٹیٹر نے شامل کی، پارلیمنٹ نے آئین بنایا، ڈکٹیٹرز نے اٹھا کر سیاستدانوں سمیت باہر پھینک دیا۔ عامروں نے صادق اور امین والی شقیں اپنے لیے کیوں نہ ڈالیں؟ لائٹر نوٹ، I wonder پاکستان میں کوئی جج بن پاتا اگر یہ F والی کوالیفیکیشن ان پہ بھی ڈال دیتے؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے میرے پارلیمان نے ہم پہ یہ نہیں ڈال دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، سمیع اللہ بلوچ کیس کہتا ہے نااہلی ڈکلیریشن پر تاحیات ہوگی، یہ ڈکلیریشن مگر آئے گا کہاں سے؟ چیف جسٹس بولے کیا کوئی عدالت صادق اور امین نہ ہونے کا ڈکلیریشن دے سکتی ہے؟ عدالت کیسے تعین کر سکتی ہے کہ کوئی ایماندار اور امین ہے یا بے ایمان اور فضول خرچ؟ سوال اٹھایا جھوٹ بولنے والا تاحیات نااہل اور بغاوت کرنے والا 5 سال کے لیے نااہل کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک میں تباہی پھیلانے والوں کے انتخابات میں حصہ لینے پر بھی سوال اٹھایا۔ آپ نے دیکھ لیا تباہی جو پاکستان میں ہو چکی، کوئی بھی ریپینٹنٹ نہیں اور وہ لوگ پھر الیکشن لڑ رہے ہیں، پورے پاکستان کو وہ بنا لیا، ہوسٹیج بنا لیا۔ آپ کوئی ذکر ہی نہیں کرتے ان چیزوں کا۔ چیف جسٹس نے کہا سارے معاملے کا حل اسلام میں موجود ہے۔ قرآن پاک نے انسان کا رتبہ بلند بنایا، انسان برا نہیں، اس کے اعمال برے ہوتے ہیں۔ کسی کو تاحیات نااہل کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لے تو معافی مل سکتی ہے۔ کیس کی سماعت 1 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی کی مدت کے تعین کے کیس میں درخواست گزاروں کے وکیل نے سماعت کے عدالتی اختیار پر سوال اٹھا دیا۔ سپریم کورٹ بار نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی حمایت کر دی۔ وکیل اصغر سبزواری نے تاحیات نااہلی کو جج میڈ لا قرار دیا تو عدالتی معاونین نے سمیع اللہ بلوچ تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ ختم کرنے کی حمایت کر دی۔ 18ویں آئینی ترمیم کے دوران آرٹیکل 62(1)F کو کس سمجھوتے کے تحت 1973 کی شکل میں بحال نہیں کیا گیا؟ عدالتی معاون فیصل صدیقی نے یہ بھی بتا دیا۔ طویل سماعت میں دلائل کی تفصیلات جانتے ہیں شہزاد علی کی زبانی۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی تاحیات یا پھر 5 سال تعین کے لیے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران سپریم کورٹ بار نے الیکشن ایکٹ کی حمایت کر دی۔ عدالتی معاون ریما عمر نے اپنا تحریری جواب عدالت کو ارسال کیا۔ دوسرے عدالتی معاونین عزیر بھنڈاری اور فیصل صدیقی نے دلائل میں سمیع اللہ بلوچ کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی حمایت کر دی۔ عزیر بھنڈاری نے پارلیمنٹ میں 18ویں ترمیم کے دوران 62(1)F کے حوالے سے سوال اٹھایا، کہا سمیع اللہ بلوچ کیس نااہلی کے میکانزم کی بات نہیں کر رہا۔ 18ویں ترمیم کے بعد بھی کئی آئینی ترمیم ہوئی، کسی بھی آئینی ترمیم میں آرٹیکل 62(1)F کی بات نہیں ہوئی۔ 18ویں ترمیم کے دوران 62(1)F کو 1973 کی شکل میں بحال کیوں نہیں کیا گیا؟ عدالتی معاون فیصل صدیقی نے بتایا کہ اس حوالے سے میں نے رضا ربانی سے پوچھا تھا، ان کا کہنا تھا ہم 100 چیزیں دیکھ رہے تھے اور مختلف نظریات والی جماعتوں کا اتفاق رائے درکار تھا، اتفاق رائے میں خلل نہ پڑے اس لیے جان بوجھ کر 62(1)F کو 73 کی شکل میں بحال نہیں کیا۔ فیصل صدیقی نے کہا سیاسی جماعتیں جمہوریت کی بنیاد ہیں، سیاسی قیادت کو مٹا دینے والی تشریح سے عدالتوں کو گریز کرنا چاہیے۔
ताहयात नाअहली अदालती कत्ल और सजाओं से जमातों की क़यादत को मिटाया जाता रहा। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट में नाअहली की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 5 साल की। स्वाबदीद अदालत पर छोड़ी गई कि 5 साल के अंदर कितनी मुद्दत की नाअहली करनी है। अगर इलेक्शन एक्ट की तरमीम बरकरार रखनी है तो समीउल्लाह बलोच फैसले को खत्म करना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो एक्ट में की गई तरमीम अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला खत्म ना होने पर आईनी तशरीह में मसाइल होंगे। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट की आईनी तशरीह खत्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट को खुद समीउल्लाह बलोच फैसला ओवरराइट करना होगा। अगर कानून साज खिलाफ पुर नहीं करते तो अदालत कर सकती है। दरखास्त गुजार फयाज अहमद गौरी और सज्जाद हुसैन के वकील खुरम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। वकील असगर सब्जवारी ने कहा, समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली जज मेड लॉ है। जहांगीर तरीन जैसे केसेस की इंक्वायरी होना चाहिए जहां ट्रायल के बगैर ताहयात नाअहल कर दिया गया। केस की समाअत जुम्मा को फिर होगी। शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद।